علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک سوال آیا تھا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے پڑھا جائے، یا قرآن کریم کو جب ترجمہ پڑھے تو کیا آیت کا پڑھنا ضروری ہے؟ صرف ترجمہ پڑھا جائے یا پہلے آیت پڑھی جائے پھر اس کے بعد ترجمہ کیا جائے؟ تو آئیے اس سلسلے میں سمجھیے گا کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمے کے پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں قرآن کریم کا پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کسی شخص کو ترجمہ نہیں آتا یا ترجمہ اس کو آتا ہے لیکن وہ معنی پر غور کیے بغیر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی بڑے اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ترجمے کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے اور اس کے ہر لفظ کی تلاوت پر احادیث میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے عربی الفاظ پڑھے بغیر صرف ترجمہ پڑھے یا اس کے معنی میں غور کرے تو بے شک قرآن کریم کا مفہوم اور معنی کو سمجھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت پر جو ثواب احادیث مبارکہ میں آیا ہے وہ نہیں ملے گا۔ جبکہ بغیر ترجمے کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور اس کی مثال سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ نقطہ اس میں یہ ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے معنی اور مفہوم اور مطلب علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں۔ حدیث شریف میں مثال ہی ان حروف کی دی گئی ہے جن کے معنی کسی بھی امتی کو معلوم نہیں ہے، اور ان کے پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا تلاوت کرنا صرف پڑھنا بھی مقصود ہے اور اس پر بھی اجر و ثواب مستقل ملتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھنے یا ان کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ یا پڑھنے میں اس میں غور کرنے کا ثواب مزید الگ سے ملے گا۔ کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا کہ سمجھے بغیر قرآن کریم کو تلاوت کرنا یہ بھی فضیلت سے کم نہ سمجھا جائے، اس کی بھی فضیلت ہے۔ تلاوت مستقل طور پر مطلوب اور مقصود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی آئے اس لیے تاکہ اللہ کی آیتیں ان پر پڑھیں تلاوت کریں، اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ وہ باقاعدہ قرآن کریم کی صرف تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ البتہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھنے پر حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت آئی ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے، لہذا کوئی شخص تلاوت کے ساتھ ساتھ آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو وہ اس کے الگ فضیلت کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی قرآن مجید کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کسی مستند عالم دین کی خدمات حاصل کرے، ان کی نگرانی میں قرآن کریم کو سمجھے، اور تاکہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق قرآن کریم کا سمجھنا اور اس کی تفسیر کو جاننا ممکن ہو۔ کیونکہ اپنے طور پر اگر آپ قرآن کریم کو سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو احادیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کسی عالم دین کی رہنمائی میں یا کسی معتبر عالم دین کے قرآن کے ترجمے کو پڑھیے گا۔ جیسے یہ ترجمہ ہے آسان ترجمہ توضیح القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ترجمہ بھی بہت سلیس اور آسان زبان میں ہے، اور مختصر سی تفسیر بھی جہاں بھی ضرورت تھی اس کو راجد والا نے لکھا ہے، اور بہت مقبول ترین ہے۔ آپ ترجمے کا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ترجمہ منگائیے اور یہ پڑھیے گا۔ یہ انگریزی میں بھی ملتا ہے، ہندی میں بھی ملتا ہے، اردو میں بھی ملتا ہے۔